ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیماریوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ مومن پر جب بیماری آئی ہے تو وہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور مستقبل کے لیے ایک نصیحت کا کام کرتی ہے، اور منافق جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس کو باندھ دے پھر کھول دے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مجلس سے اٹھ جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ بیماری مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ کوئی مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بلائیوں کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اس بیماری کی شکایت کسی سے نہیں کرتا تو ہم اسے جہنم کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں اور دنیا میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتے ہیں اور خون کو بہتر خون سے بدل دیتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ پھر سے عمل شروع کرو، گزشتہ سب معاف کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امتحان جتنا بڑا ہوگا اسی کے بقدر اجر زیادہ ہوگا، اور اللہ رب العزت جس قوم سے محبت کرتے ہیں اس کو کسی پریشانی یا بیماری میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ جو اللہ سے رضا کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں کسی مشکل یا مصیبت کو اللہ کی محبت کی علامت بتایا گیا ہے اور اس پر صبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ البتہ مصیبت کو مانگنا اور اس کی تمنا کرنا مقصود نہیں، جیسا کہ علامہ مناوی نے فرمایا، اس طرح کی روایات کا مقصد مصیبتوں کے آنے پر صبر کی ترغیب دینا ہے، نہ کہ مصیبتوں کو طلب کرنے کی ترغیب دینا ہے، کیونکہ مصیبتوں کو مانگنا منع ہے۔ عافیت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ ان روایات سے یہ بات ہرگز نہ سمجھی جائے کہ جس پر مصیبت نہ آئے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو عافیت مانگنے کی ترغیب دی۔ آپ علیہ السلام خود بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب فرماتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عافیت و سہولت اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس فقر اور مصیبت کے طلب کا نہ تو حکم دیا گیا اور نہ ہی اس کے طلب کرنے کو پسند کیا گیا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے مصیبت مانگ لی ہے سو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ لے۔ علامہ ابن قتیبہ اپنی کتاب تاویل مختلف احادیث میں لکھتے ہیں کہ امت کو ایسی کوئی دعا انبیاء کرام علیہ السلام یا صحابہ کرام نے نہیں سکھائی جس میں فقر اور مصیبت کو طلب کیا گیا ہو، بلکہ ایسی دعائیں ثابت ہیں جن میں سخت امتحان سے حفاظت مانگی گئی ہو۔ خلاصہ کلام، بیماری کی فضیلت ثابت ہے اور مصیبتوں کا آنا بھی اگرچہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے، لیکن جو شخص بیمار نہ ہو اور جس پر مصیبت نہ آئے وہ اللہ کا محبوب نہیں بلکہ اللہ کا مبغوض ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ سوال میں مذکور واقعہ تلاش بسیار کے باوجود ہمیں نہیں مل سکا، لہذا اس واقعے کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کرنا درست نہیں۔